حضرات محترم، عاشورہ کے اعمال کیا ہیں؟ آپ ضرور سنیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت جس روزے کی ہے وہ عاشورہ کے روزے یعنی 10ویں محرم الحرام کے روزے کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، یعنی دریائے نیل میں راستہ دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس روزے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ عاشورہ کے روزے رکھیں۔ اور بھی حدیث پاک میں بے شمار اس کی فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس روزہ کے رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ سال میں دنیا میں باقی رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں دونوں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور جو لوگ 9ویں تاریخ کو نہ بھی رکھ پاتے ہیں تو 11ویں تاریخ کو رکھ لیں، یعنی 2 روزہ رکھیں، ایک روزہ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورت 11 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کا ممبر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا، سال بھر تک برابر کشادگی میں رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے! آپ اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے متعلق نزہۃ المجالس میں حضرت عبد الرحمن صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، اس کے بدن پر صرف ایک کپڑا تھا۔ اس نے عاشورہ کے دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ عورتیں عاشورہ کے دن اس مسجد میں دعا کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک عورت نے اس شخص سے کہا، اللہ کے نام پر مجھے اور میرے بال بچوں کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس شخص نے کہا، اچھا میرے ساتھ گھر چلو، یعنی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے بدن سے کپڑے اتارا اور دروازے کی دراز سے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے جب اس ماجرا کو دیکھا، اس نے کہا، خدا تعالیٰ تمہیں جنت کے جوڑے پہنائے۔ اس شخص نے اسی رات ایک نہایت خوبصورت حور دیکھی جس کے ہاتھ میں ایک عمدہ خوشبودار سیب تھا۔ حور نے اس سیب کو توڑا، اس میں سے ایک حلہ نکلا۔ اس شخص نے حور سے پوچھا، تو کون ہے؟
اس نے کہا تیری جنت کی بیوی عاشورہ ہوں، اللہ اکبر، تیری جنت کی بیوی عاشورہ ہوں۔ پھر وہ شخص نیند سے بیدار ہو گیا، اور جب بیدار ہوا تو کیا دیکھ رہا کہ سارے گھر خوشبو سے مہکتا ہوا پایا، اللہ۔ جب اس نے دیکھا کہ سارا گھر خوشبو سے معطر ہے، مہک رہا ہے، تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے رب العالمین، اگر واقعی وہ جنت میں میری بیوی ہے تو میری روح کو قبض کر لے اور مجھے اس کے پاس پہنچا دے۔ خدا تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت وہ شخص انتقال ہو گیا۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، اس مبارک موقع پر آپ عاشورہ کے روزہ بھی رکھنے کا اہتمام کریں، نفل نماز بھی پڑھیں اور عاشورہ کے دعا بھی پڑھیں۔ اگر عاشورہ کے دعا کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1 سال تک اس کی موت نہیں آئے گی، اور اگر جس کی موت ہے تو پھر وہ شخص پڑھنے ہی میں غلطی کرے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ عاشورہ کے روز عاشورہ کی دعا پڑھیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی سے پڑھوا کر ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔